نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 189 سے 196۔ آج کی آیات جو ہیں وہ جہاد سے متعلق ہیں، جہاد میں بھی پرٹیکولرلی قتال سے ریلیٹڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کس طرح سے جنگ کی جائے، اس کی کیا رولز ہیں اور کن مواقع پہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 189 سے پہلے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یہاں پر ایک سوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے سوال کرتے عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں پرٹیکولرلی۔ تو اہلہ یہاں پہ کس طرح سے بنا ہے؟ اہلہ ہلال سے بنا ہے، ہا لام، لام اس کا روٹ ہے، کسی بات کو مشہور کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہلا جو ہے، ہلال اس کا مطلب ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے ہلال کو، نئے اور پتلی شکل کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ 26 تاریخ سے لے کے 3 تاریخ کا جو باریک والا چاند ہوتا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، وہ ہلال ہوتا ہے 26 سے 3 تک۔ پھر 4 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک اور 19 تاریخ سے لے کے 26 تاریخ تک یہ جو چاند ہوتا ہے، جو بڑھتا اور گھٹتا ہے، اسے قمر کہتے ہیں۔ اور 13 سے 18 تک کا جو بڑھتا ہوا چاند پھر پورا چاند ہو جانا، اس کو بدر کہتے ہیں۔ یہ اس میں بنیادی فرق ہے۔ تو یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، پرٹیکولرلی جو بتایا جاتا ہے آپ کو کہ ایک مہینہ جو ہے وہ 2 ہلال کے درمیان ہوتا ہے، یعنی جب پہلا ہلال نظر آتا ہے تب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا ہلال نظر آتا ہے تو وہ مہینہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہہ دیجئے کہ وہ مواقیت ہے۔ مواقیت کیا ہوتا ہے؟ اوقات مقرر کرنا، یعنی ٹائم کو فکس کرنا، وقت مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو کہ چاند کو کہا گیا ہے کہ یہ آسمانی کلاک کی طرح کام کرتی ہے۔ میقات کی جمع بھی سمجھ لیجئے آپ اسے، اس میں آلہ کی طرح استعمال ہوتا ہے، یہ وقت بتانے کا ذریعہ، یعنی یہ کیا ہے؟ وقت بتانے کا ایک ذریعہ ہے۔ للناسی، لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جو خاص موقعوں پر حساب کتاب رکھتے ہیں، یعنی ان کو اگر کوئی ڈیٹ سے کسی چیز کا حساب رکھنا ہے، تعین کرنا ہے وقت کا، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ چاند کے ذریعے ہوگا۔ والحج، اور ساتھ میں حج کے بارے میں، اسپیشلی یہاں پہ حج کا ذکر ہے کہ حج کی جو تاریخ سٹارٹ ہوتی ہیں اور حج میں جو ارکان ہوتے ہیں، ان کے لیے چاند کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا، ولیسا نہیں ہے، البر نیکی، بِأَن تَأْتُوا یہ کہ تم آؤ، البیوتا گھروں کو۔ بیوت کیا چیز ہے؟ یہ گھروں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تم گھروں کی طرف آؤ، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن البر من اتقی اور لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ آپ کو یہ روٹ ورڈز دکھ رہے ہیں؟ اسکرین میری تو شو نہیں کر رہی، ایک سیکنڈ رکیے۔ من ابوابہا ان کے دروازوں سے، من ابوابہا دروازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی ان کے دروازوں سے آنا گھروں میں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ الذین یقاتلونکم ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے۔
ولا تعتدو اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو حدوں کو توڑتے ہیں۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو ان کو، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسپیشلی یہاں پہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قتل کرو انہیں جہاں بھی تم پاؤ ان کو۔ ثقفتموہم کیا چیز ہے؟ ثقافہ جو ہے یہ کہتے ہیں مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا، یعنی آپ کسی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آئے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور زیادہ سخت ہے فتنہ، من القتل، قتل سے زیادہ سخت ہے فتنہ۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایکچولی جو نکالنا ہے مسجد حرام سے، گھر سے، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر جس آیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان کو قتل کرتے ہیں تو یہ چیز زیادہ بری ہے کس سے؟ قتل نہ کرنا، سوری، کہ اگر آپ قتل ان کا کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ جو کوئی انسان فتنہ کرے، فتنہ پھیلائے، لوگوں کے بیچ میں پریشانی کا باعث بنے۔ اشد من القتل، زیادہ سخت ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، منع کیا گیا ہے کہ تم قتال نہ کرو، نہ لڑو ان سے، کہاں پر؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، یعنی حرم کے حدود میں۔ حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، یعنی اگر وہ لڑتے ہیں آپ سے مسجد حرام کے آس پاس میں تب آپ کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ادروائز آپ خود سے لڑائی سٹارٹ نہیں کریں گے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ لڑے تم سے تو قتل کرو انہیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ فَإِن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، انتہا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اگر وہ سٹاپ کر دیں اپنی اس حرکت کو، اس سے رک جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ۔ یہاں پہ جو لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تاکہ فتنہ رک سکے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، دین جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اب وہ لڑائی سے رک جاتے ہیں یا توبہ کر لیتے ہیں، فلا عدوانہ، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، پھر آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، یعنی اس کے بعد آپ ان سے جنگ نہیں کریں گے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے ہے، یعنی جو حرام مہینہ حرمت والے مہینہ ہیں وہ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہی ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ قصاص ہم پڑھ چکے ہیں، قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنا کسی بات کی، کسی چیز کے، تو یہاں پر جو بدلہ لیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو زیادتی کرو اس پر، اگر وہ آپ پہ زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ زیادتی کریں۔ پھر کتنی بتائیے آگے دیکھیے، بمثلی، اسی کی مانند، یعنی آپ کو صرف اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا آپ کے ساتھ غلط ہوا۔ ما اعتدى علیکم، جو اس نے آپ پہ زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جان لیں آپ۔ کیا جاننا ہے؟ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس کے بعد اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جب جنگ کی بات ہو رہی ہے تو جنگ کے لیے آپ کو مال و متاع کی ضرورت ہے، خرچے کی ضرورت ہے، ہر طرح کے ویپنز کی، گھوڑوں کی، جس کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت ہے، تو اسی لیے انفقوا کہا گیا ہے کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو، تلقو القاء کرنے سے ہے، القاء کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز کو سامنے ڈالنا، پھینکنا، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، طرف ہلاکت کی، التہلکہ، یعنی تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تہلکہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ
کسی چیز کا اپنے پاس سے جاتے رہنا ہلاکت کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ دوسروں کے پاس موجود ہو لیکن وہ آپ کے پاس سے چلی گئی، یا پھر کسی چیز میں کوئی خرابی کا پیدا ہونا۔ اشارہ عذاب کی طرف بھی ہے، موت کی طرف بھی ہے، اور فقر کی طرف بھی ہے۔ تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو حصی معنی یا معنوی۔ تو حصی معنی کیا لیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی آگ میں مت ڈالو۔ دوسرا جو معنوی طور پہ لیا جاتا ہے یعنی انٹینجبل، کہ آپ ہلاکت کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، ذہن کو ضائع کر رہے ہیں، جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے قیمتی، جو ابھی آپ کے پاس پریشیس چیزیں ہیں، آپ ان سب کو ضائع کر رہے ہیں ان کاموں میں جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، تو یہ بھی آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جیسا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ بھی احسان کریں۔ اب اس کی تفسیر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یسألونک عن الأحلة، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ کا میرا دھیان ڈلایا جا رہا ہے کہ سوال عقل مندی کی نشانی ہے۔ آپ کس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ آپ کے انٹلیکٹ کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے غور و فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کس طرف ہے، ہمارے سوال کیسے ہیں۔ ہمیں سوال اس طرح کے کرنے چاہیے جس کے پیچھے کچھ مقصد ہو، جو آپ کی نالج میں انہانس کرے، یا پھر آپ کو دنیا آخرت کے لیے بہتر ہو، یا پھر ہم فضول کے سوال کرتے ہیں، یہ ہمارے برین کو اور یہ ہماری قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام آسمان اور زمین کی تخلیق پر خوب غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ ریلیونٹ کوشچنس کیا کرتے تھے، تاکہ وہ جانیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو، جو جواب ان کو اب تک نہیں ملے رسول اللہ جو ہے ان کو وہ جواب دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ جواب آیا کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ بتائی گئی ہے، دیکھیے کہ آپ سے وہ جو سوال کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد ہے، وہ کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سوال کر رہے ہیں۔ آگے بھی آپ آیات میں دیکھیں گے، بہت جگہ میں اسی طرح سے سٹارٹ ہوگی آیت کہ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کس بارے میں تھا کہ چاند کے بارے میں بتائیے، چاند کیا، چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ کیا چیز ہے؟ تو علم الحی کہلاتے ہیں افلاک میں ستاروں اور سیاروں کا گھٹنا بڑھنا، یعنی جو ستارے سیارے گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں، ان کی موومنٹ ہوتی ہے، اس سب کے علم کو مون سٹیجز کو اس کو علم الحی کہتے ہیں۔ اور عربوں کے یہاں یہ تہمات پائی جاتی تھی، ان کے یہاں یہ وہم ہوتا تھا کہ جب چاند بڑھتا ہے تو جن تاریخوں میں چاند بڑھ رہا ہے وہ خوش قسمتی کے دن ہوتے ہیں، اور جن تاریخوں میں چاند چھوٹا ہوتا ہے وہ ان کے لیے بدقسمتی لاتا ہے۔ تو یہ ان کے یہاں یہ وہم پائے جاتے تھے، اس طرح کے تہمات ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے چاند کے آنے میں ہمارے لیے کیا سنت بتائی کہ ہمیں دعا مانگ کے اس مہینے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ تو چاند کا گھٹنا بڑھنا ایکچولی جو ہے وہ مختلف مواقع، یعنی آپ کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ دیکھیں گے بہت امپورٹنٹ رولنگز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری چاند سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں، کہ ایک چاند کی مقدار ہو، یا ایک مہینہ جو ہے ہمارا وہ لونر کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ سن کیلنڈر یہ بھی ایکوریٹ ہوتا ہے، لیکن جو سن کیلنڈر ہے وہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے سن جو ہے جتنے بھی ہمارے ورلڈ میں کانٹیننٹس ہیں، اوشنز ایریاز ہیں، آپ دیکھیں گے رہنے کی جتنی بھی جگہیں ہیں ہر جگہ پہ سن آلویز اویلیبل نہیں ہوتا، جیسے ہمارا ہے کہ ہر ڈے پہ نیا سورج نکل آتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ سورج نہیں بھی نکلتا، مہینوں مہینوں نہیں نکلتا، تو اس وقت وہ کیسے تعین کریں گے اپنے دنوں کا؟ اسی لیے جو مون ہے اس سے پرٹیکولرلی لونر کیلنڈر چلتا ہے، وہ موسٹ ایکوریٹ مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیے کہ سوال کیا گیا چاند ایسا کیوں ہے، سورج اور ستارے ایک جیسے ہیں، نہ وہ گھٹتے ہیں نہ وہ بڑھتے ہیں اس طرح سے، تو یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ چاند ایک واحد چیز ہے جس کی شیپ میں تبدیلی بھی آتی ہے، پورے مہینے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ آسمان پہ غور و فکر کرتے ہوں گے تو ان کو بہت حیرت ہوتی ہوگی۔ تو اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے
اور یہ ایک چینجنگ آرٹ کہلاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ایک دن چاند آپ پتلا سا دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چاند بڑا ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو آپ اسلامی نظریہ اس کا شریعتاً دیکھیں گے تو جیسے آپ مدت رضاعت ہو گئی کہ کتنا ٹائم بچے کو دودھ پلانا ہے، مدت حمل ہے، یا پھر عدت کی مدت ہے کہ انسان کتنا ٹائم عدت میں رہے گا اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، یا روزے کب تک رکھنے ہیں، حج کی تاریخیں کیا رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں چاند کے کیلنڈر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اسپیشلی یہاں پہ حج کے لیے، حج کے اوپر تاکید کی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ 9 ذی الحج کے ٹائم زوال آفتاب کے بعد پھر آپ عرفات میں نہیں ٹھہر سکتے، پھر اس کے بعد کیا ہے، جتنی بھی آپ کو ڈیٹس ہیں کہ پرٹیکولرلی بتائی گئی ہیں، 10 تاریخ سے پہلے آپ کو ایک مقام پر پہنچنا ہے، پھر 11 12 13 تاریخ چاند کی، اس میں آپ کو الگ ارکان ادا کرنے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے لیے آپ کو جب تک آپ چاند نہیں دیکھتے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ سارے وزڈمز جو ہیں وہ چاند سے ریلیٹڈ ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد ہی یہ سارے عمل شروع ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حساب کتاب رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عبادات کے دن بھی ہیں وہ بھی، جیسے اب زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں گے وہ بھی چاند کے حساب سے ہی ہوگا، لونر کیلنڈر کے حساب سے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ بتانے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایک چاند کی کیلنڈر کے کو دیکھتے ہوئے ہم باقی چیزوں کا کس طرح سے وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ حج کا خاص ذکر ہے، اس کی سگنیفیکنس بتاتا ہے، اس کا تعلق مخصوص دنوں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا رکن اعظم عرفہ کا قیام، یہ ساری چیزیں جیسے آپ کو سمجھ میں آیا عبادت کے لیے، یہاں پہ بتایا نا کہ یہ عبادت کا وقت ہے اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا دیکھیے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں کے پیچھے سے آؤ، تو یہ گھر کے پیچھے سے آنا، یہ نیکی، یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چاند کے بارے میں جو بتایا، موقع کی مناسبت سے ایک اور غلطی کی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک اور غلطی کیا؟ جو ان لوگوں کا ماننا تھا، ایک یہ بھی ایک ان کے اندر ایک رسم سمجھ لیجئے یا ایک وہمی بات تھی کہ جب بھی یہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو اس کے بعد گھروں میں واپس آنا پیچھے کے دروازے سے پسند کرتے تھے، وہ سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں مومن با مقصد کام کرتا ہے، وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتا، دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا، سینس لیس رسموں کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز وہ لاجیکل اور جو اسلام میں بتائی گئی ہیں اس حساب سے اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ تو عربوں میں جیسے یہ ایک محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی درست کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو یہ محاورتاً استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہ اتل بیتا ببابہ، وہ شخص دروازے سے گھر میں داخل ہوا، اور جو الٹا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کر آیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا کہ اس آیت میں غور کیجیے، سامنے آپ کی آیت ہے کہ احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے آنا تمہارے لیے کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جہالت کی رسم کی طرف اشارہ ہے کہ جب احرام پہن لیتے تھے یہ مکہ کے لوگ، تو ان کے خیال میں اب وہ کسی بھی سائے دار چیز کے نیچے سے نہیں گزرتے تھے، کہ کوئی بھی چیز ان کے اوپر بھی نہ آئے، کوئی سایہ بھی نہ کرے، کوئی بھی چیز، چاہے وہ گھر کی شیڈو ہے یا دروازے کی شیڈو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں سر ڈھکنا منع ہے۔ تو اس لیے کیا کرتے تھے، وہ گھروں میں دروازوں سے بھی نہیں آتے تھے کہ ان کے سر کے اوپر سایہ نہ آ جائے، تو وہ گھروں کو دیواروں کو پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوتے تھے اگر انہیں کسی کام کی غرض ہوتی تھی۔ تو فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تو اس کی ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہوتا ہے کہ ان کی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ دیکھیں گے کہ واش روم کا چکر ہو، یا پھر آپ کو مینا میں قیام ہو، کہیں رکنا ہو، آپ کو رات میں رات گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ لڑائی ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں اس بات کی طرف دھیان دلایا گیا ہے کہ ایکچولی جو آپ کو نیکی کا دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے، تقوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود ساختہ پابندیاں جو عربوں نے اپنے اوپر لگا لی تھیں، اس چیز کو دین نے آ کے ہٹایا اس آیت کی روح سے کہ یہ بات کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو کامیابی تقوی سے ہی ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ دلایا گیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، یعنی اگر آپ کا جو ایکشن ہے وہ دل سے ہے، آپ خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی صورت کیا ہے، آپ کے پاس مال زیادہ ہے کم ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔
جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کی قبولیت وہ صرف اور صرف دل کے حال پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے دل کا کیا حال تھا. اسی لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنا قلب سلیم پیش کرنا ہے. اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ دل انسان کا کیسا ہے، اس میں تقوی ہے یا نہیں. قرآن میں بھی صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، یعنی اللہ اور دین کی محبت ہر چیز سے زیادہ ان کے دلوں میں بڑھ گئی، اور ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیا گیا، ان کے دل خوبصورت کر دیے گئے. اسی لیے ہم ظاہری خوبصورتی پر ہی دھیان نہ دیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی خوبصورت کریں، اس پہ بھی دھیان دیں، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہر چیز سے پرائیورٹائز کر دینا چاہیے. ہمارے ایفرٹس دکھتے ہیں، دل تو ہم کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے. مطلب ایسا ہے نا کہ آپ ایکشنز کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، وہ تو سب دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کے بندوں کی، اس کے دین کے لیے، وہ تو صرف آپ کا اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. اسی لیے قرآن بھی پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بھی سب سے زیادہ دل پر ہی ہوتا ہے، اور اندر کی کیفیت جب تک نہ بدلے تب تک ساری چیزیں کیا ہیں، ہمارے لیے ایک طرح سے بیکار ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے کہ نیکی کا کام یہ ہے ایکچولی کہ آپ کے اندر تقوی ہو اور ان فضول رسومات سے آپ بچیں، اچھے سوال کریں. ہمیشہ سوال آپ کے ایسے ہونے چاہیے جس سے آپ کا ایمان یا آپ کی نالج میں اضافہ ہو. اگلی آیت دیکھیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں لڑائی کرو. کس سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. قاتلو جو ہے یہاں پہ دیکھیے قاتلہ سے بنا ہے، اور ایک دوسرے سے لڑنا یعنی جنگ کرنے کی طرف اشارہ ہے. یہاں قتل نہیں ہے، قاتلہ ہے. قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یعنی جنگ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. جنہوں نے آپ سے لڑائی کری آپ ان سے فائٹ کریں گے. اور اس کے آگے کیا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو. کیوں کہا گیا زیادتی نہ کرو؟ کیونکہ جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے، تو عمومی طور پر اس کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی جاتے ہیں، وہ آپ سے باہر نکل ہی جاتا ہے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ محاورہ ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ ہر چیز جائز ہے محبت میں اور جنگ میں. اسلام اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. اسلام کے اندر جنگ کے بھی رولز ہیں اور محبت کرنے کی بھی کچھ نہ کچھ لمٹس اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں کہ وہ محبت کتنی حد تک نہ پہنچے، یا جنگ میں بھی آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دونوں جذبے انسان پر سخت غالب ہوتے ہیں، محبت بھی اور نفرت بھی. جب محبت ہم کسی سے کرتے ہیں تو ساری حدود توڑ دیتے ہیں، ایسے ہی جب نفرت کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو بھول کر اس سے نفرت کرنے پہ لگ جاتے ہیں، اپنی دشمنی نکالتے ہیں. ایسے ہی آپ کو ایک انسیڈنس بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کا ایک واقعہ ہے کہ جب ان کے مخالف، جب وہ فائٹ کر رہے تھے تو ان کے مخالف، ان کے اپوزٹ پارٹی میں جو بندہ تھا، اس نے ان کو جب انہوں نے ان کو گرایا، مطلب حضرت علی نے اس بندے کو گرایا، تو کیا کیا، اس بندے نے منہ پہ تھوک دیا ان کے. اس کے بعد کیونکہ وہ غالب آ چکے تھے اس پہ، لڑائی کے ٹائم تھا، پھر بھی انہوں نے اس کو اس وقت نہیں مارا اور اسے اٹھا کھڑا کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس وقت اگر میں اس کو مار دیتا تو میں اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتا، کیونکہ مجھے غصہ آیا، اس نے میرے منہ پہ تھوکا. انہوں نے اس وقت اس کو قتل نہیں کیا، اس کو پھر سے کھڑا کر کے اس کو ایک بار پھر موقع دیا کہ اب دوبارہ لڑتے ہیں. اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو لڑائی ہو یا کچھ بھی، کوئی بھی آپ کا جذبہ ہو، وہ کوشش کریں کہ عدل کے آگے نہ بڑھ جائے، یا اللہ کی کسی پسندیدہ چیز سے یا اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس کو ٹرانسگریس نہ کر جائے. ایسی تربیت اور ڈسپلن ہمیں پانا ہے کہ ہم اس وقت خود کو روک سکیں جب ہم آپے سے باہر ہو. بالکل اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا. جب انسان کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، وہ تب خود کو روکے، فالتو باتوں سے بچے، غلط کاموں سے بچے، وہی اس کا ایکچول ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز آپ یہ دیکھیے. تو یہاں پہ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں. تو جو تمہیں کچھ نہیں بھی دے رہا تم بھی اسے کچھ نہ کہو. یہ رول ہے یہاں پہ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ رہا تو آپ نہ بگاڑیں. ٹھیک ہے، وقاتلوا فی سبیل الذین یقاتلونکم، یعنی آپ انہی سے فائٹ کریں گے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں. یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات اور لیسن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے. مومن اگر لڑتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، کس کے ساتھ لڑتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ لڑتا ہے.
اسلام میں جنگ جب جی چاہے اپنی مرضی، جب آپ لڑنا چاہیں اللہ کے نام پہ، لڑنے کے نام سے ایسے نہیں نکل سکتے. آپ کا مقصد صرف فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی کوئی بھی مفاد، کوئی بھی دنیاوی غرض نہ ہو جنگ کے لیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کتنی جنگیں، کتنی وارز ہوتی ہیں جن میں ریسورسز کو کیپچر کرنا ہوتا ہے، ٹیریٹریز ایکسپینڈ کرنی ہوتی ہیں، دوسروں کے ایریا پہ ہڑپنا ہوتا ہے، ان کے قبضہ کرنا ہوتا ہے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح کے قومی مقاصد کے لیے لڑائی ہوتی ہے. لیکن یہ اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے. نہ ہی اپنی شہرت پانا ہے، نہ اپنا نام بلند کرنا ہے، نہ کسی ایریا کو، کسی کو ہڑپنا ہے، کسی زمین کو ہڑپنا ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے آپ کو فائٹ کرنا ہے. اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ عرب جو تھی وہ ایک بہت جنگجو قوم تھی. تو جو بھی زیادہ قوی ہوتا تھا یا ان کے یہاں کوئی غیرت کا مسئلہ آتا تھا کہ ان کی غیرت پہ بات آ جاتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ کرنے لگ جاتے تھے. اسلام نے اس نظریے کو، اس رخ کو پھیرا کہ آئندہ جب بھی آپ کبھی لڑائی کریں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی ہوگی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے لڑنے کا. اگلی آیت ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. ٹھیک ہے، اینڈ کل دیم ویر ایور یو اوور ٹیک دیم. جہاں پہ بھی تم ان کو پاؤ، ان کو جہاں پہ بھی آپ پائیں ان کو ماریں. کیوں کہا گیا ہے ایسا؟ انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تو اس بات کی طرف کیا اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ ان کو ماریں، ان کو نکالیں؟ کیونکہ یہاں پر یہ ایک رولنگ بتائی گئی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے لیے ڈیفینس بھی کرنا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، پہلے انہوں نے تم کو نکالا تمہارے گھروں سے، اور اس کے بعد جیسے مکہ سے نکالا، آپ کو پتا ہے نا کہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کو اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے. اور ایسے ہی صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہوا کہ مسلمان جب عمرہ کرنے آنا چاہتے تھے تو انہوں نے ان کو انٹری بھی نہیں کرنے دی. حالانکہ آپ کعبے سے، اللہ کے گھر سے کسی کو بھی نہیں روک سکتے تھے، ان کو بھی یہ حق نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے بھی. تو اب یہاں کیا حکم ہو رہا ہے کہ اب ان کو جہاں پاؤ آپ ان کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، ان کو گھروں سے نکالیں. اور یہ اسپیشلی جو ہے جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ میدان جنگ میں آپ ان کو جہاں پائیں ان کو قتل کریں. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنے کی طرف تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں. فتنہ جو ہے فاتح اور نون اس کا روٹ ہے. اس کے لفظی معنی آپ دیکھیں گے تو سنار کا سونے کو پگھلانا، اس کو صاف کرنے کے لیے، یعنی اس کو آگ میں تپانا اور جلانا جس سے کہ اس کی گندگی الگ ہو جائے اور وہ بالکل خالص ہو جائے. تو کسی کو فتنے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو تڑپانا، اس کو جلانا، اس کو پریشان کرنا. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل انسلیومنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پرٹیکولر جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ پرزیکیوشن کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی دین سے روکنا، ریلیجس پرسیکیوشن مینلی، کہ آپ کو دین فالو نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو تڑپایا جا رہا ہے. آپ فالو کرنا چاہتے ہیں دین اپنا لیکن آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ آپ کے لیے آزمائش بن گیا. تو یہ دونوں طرح سے ہے. آزمائش کیا چیز ہوتی ہے؟ نعمت ملنا بھی اور مصیبت کا آنا بھی، یہ دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں. جیسے قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا، مال اور اولاد دونوں کو فتنہ کہا گیا ہے. سورہ بروج کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے تپایا مومن مردوں اور عورتوں کو، کہ ان کو فتنے میں ڈالا. تو فتنے میں کیا ڈالا تھا؟ ان کو آگ میں ڈالنا تھا. تو سورہ بروج میں آپ جا کے دیکھیں گے نا، ایک بار اس کا ترجمہ پڑھیے گا جا کے، تو وہاں پہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سب کو گڑھا کھود کے آگ میں ڈال دیا گیا تھا. تو وہاں پہ بھی فتنے کا لفظ استعمال ہے. ایسے ہی سورہ حج میں بھی کہ جو دین کے راستے پر نکلتا ہے اس وقت آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے. تو دین کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، وہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے سچے ہیں تو اللہ آپ کو اپنے لیے خالص کرے گا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کی گندگی دور کرے گا ہی، آپ کو اپنے لیے پیور کرے گا، آپ کی کھوٹ نکالے گا، آپ کو تپائے گا، ایسی سچویشن میں ڈالے گا کہ آپ کو اندر سے اپنی سچائی اور اپنا اخلاص اور اپنی پیورٹی نظر آنے لگے، کہ آپ جو ہیں آرام میں بھی اور تکلیف میں بھی دونوں سچویشن میں اٹھ کر کام کر سکتے ہوں. اسی لیے یہاں پر جو فتنے کو روکنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ امن میں خلل ڈالنے کے لیے. یہاں پہ بتایا نا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. تو اگر فتنہ کریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیے فائٹ بیک کریں گے. ٹھیک ہے،
یہاں اشارہ ہے مکہ کے مسلمانوں کی طرف ہے جو مشکلات کا سامنا کر رہے تھے کہ قتل کرنا اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ریلیجس پرسیکیوشن کا ہی تو خاتمہ کیا تھا. یہی سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ مسلمان اب آرام سے اپنے دین کو فالو کر سکتے تھے, اللہ کی شریعت کو فالو کر سکتے تھے. آپ سے پہلے شرک کا ہی دور تھا, حکومتی نظام, بادشاہی نظام بہت کامن تھا, ون مین رول ہی پھیلا ہوا تھا. لوگ اپنے بادشاہوں کو خدا کا اوتار سمجھا کرتے تھے. الگ الگ کلچرز میں آپ دیکھیں گے نا, جو ان کے بادشاہ ہوتے تھے اس دور میں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, وہ ان کے خدا ہوا کرتے تھے. فرعون کا بھی لفظی معنی آپ دیکھیں گے تو فرعون کا لفظی معنی کیا ہے؟ سورج کا دیوتا. تو پہلے وہ لوگ اپنے مذہب میں جتنے بھی ان کی توہمات تھے, تو اپنے بادشاہوں کو ہی اپنا خدا سمجھنا, ان کو اوتار سمجھنا. جو ان کا دین چھوڑتا اور کچھ اور اختیار کرتا تو اس وقت کے وہ لوگ ظالم بادشاہ کیا کرتے تھے؟ ان کو جلا دیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اپنی انتہا پر تھا. یہ ظلم جو تھا اپنی انتہا پر تھا. کسی قبیلے کا سردار اگر مسلمان ہو جاتا تو سب ہو جاتے, اگر وہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہی ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہ پہ ایسا پایا جاتا ہے کہ اپنے خاندان کے بڑے انہی کے فیصلوں پہ لوگ چلتے ہیں, کہ جیسا انہوں نے کہہ دیا ویسا ہی ہونا چاہیے. کسی بھی طرح کی کوئی آزادی نہیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہوگا, یا پھر آپ جو کہتے ہیں, بڑے لوگ جو کہتے ہیں اسی طرح سے دین کو فالو کریں گے. یہ بھی پرزیکیوشن کی ہی ایک فارم ہے, یہ بھی فتنہ ہی ہے. لوگوں کو ان کے حقوق کی آزادی نہ دینا یہ فتنہ ہے, کہ وہ اپنے حق سے اپنے ریلیجن کو سمجھیں, پڑھیں, فالو کریں. اور یہ قتل سے بھی بدترین جرم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, کہ قتل جو کرنا ہے یعنی کسی کو جان سے مار دینا, اس سے بھی برا ہے کہ آپ اس کو ریلیجن اس کا فالو نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دین کی وجہ سے جو تم سے جنگ کر رہا ہے تو اس پر آپ کو کیا کرنا ہے, تب بھی اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرنا, لیکن اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا ضروری ہے. تو اسی لیے یہاں پہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی ہے. اسلام میں الزام تراشی بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ جنگ ہر دور میں ہوتی رہتی ہے. وارز کا ہسٹری میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, الگ الگ طرح کی وارز ہوتی رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ایریاز کو کیپچر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ہسٹری میں. تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کر کے یہ بولا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ کو جنگ کرنی ہے, اور صرف انہی سے لڑنا ہے جو آپ سے لڑتے ہیں. اس آیت کے روح سے آپ دیکھیں گے. اور پھر بھی زیادتی کے لیے منع کیا گیا ہے, کہ تمہیں زیادتی تب بھی نہیں کرنی ہے, اپنی حدوں کو نہیں توڑنا ہے. جس سے لڑ رہے ہیں اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو, اس کو نہیں مارنا ہے. ٹھیک ہے, زیادتی تب بھی نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل اور انصاف کو ہی پسند کرتا ہے. اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو, کافروں کا بدلہ یہی ہے. پھر اس کے بعد بتایا, دیکھیے, فَإِنِ انْتَهَوْا, کہ اگر وہ رک جاتے ہیں, اگر وہ مسلمان ہونے کی اپنا سرنڈر کر دیتے ہیں اور مسلمان ہونا اپنا ظاہر کر دیتے ہیں, تو اس وقت کیا کریں گے؟ اب آپ ان سے نہیں لڑیں گے, کیونکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, لڑائی کے ٹائم پہ آپ اتنا سیریس ہو جاتے ہیں کہ بس اب آپ ان کو ختم کر کے رہیں گے, دین کے دشمن ہیں, فل جذبات میں ہیں, نفرت سے بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ انہی لوگوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا, انہی لوگوں نے آپ کے بچوں کو, بیوی بچوں کو قتل کیا, یا ان کا جینا دوبھر کیا. اگر تب بھی وہ لوگ توبہ کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں اس طریقے کو, تو اب آپ کو اپنے ہاتھ ان سے ہٹا لینے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا. تو اب آپ کو بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں, یا اگر وہ دین کو اپنے اسلام لانے کو قبول کر لیتے ہیں. سورہ انفال میں بھی ہے کہ کہہ دیجئے کافروں سے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وے آؤٹ بتایا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو کیا ہے, ان کی معافی قبول ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ فائٹ دیم انٹل دیر از نو مور فتنہ, ان سے جب تک لڑیے کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. پھر آپ کو یہاں سے یہ میسج مل رہا ہے کہ جنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ. ہر کوئی اپنی مرضی سے دین فالو کر سکے, آپ اس پہ کوئی زور زبردستی زیادتی نہ کریں, لوگوں کو مذہبی آزادی ملنی چاہیے. پھر اس کے بعد کیا بتایا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ,
دین سارے کا سارا اللہ کا ہی ہو جائے. یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہر مذہب صحیح ہے, سارے ریلیجنس ٹھیک ہیں, سبھی کو آزادی ہونی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے اگر ہر مذہب صحیح ہے تو توحید کا تو تصور ہی نہیں رہے گا. توحید کہاں باقی رہی, سب کے خدا صحیح ہیں. تو توحید کا مطلب ہی کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی کیا رہا. تو سب کی آئیڈیولوجیز الگ ہیں. دین جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ کون سا ڈومینیٹ کرتا ہے, دین وہ جو توحید کی گواہی دیتا ہے, یعنی ہر طرح کے ظلم و ستم سے پاک ہونا, کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دیں, اس کے ساتھ ظلم نہ کریں, شرک نہ کریں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے, اس لیے کہ ایوری ریلیجن از فیئر اور سب چیزیں ٹھیک ہیں, یہ کانسیپٹ اسلام ایگری نہیں کرتا, کیونکہ اس آیت کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, کہ دین صرف اللہ کے لیے ہی ہے, اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں, کہ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے, اب آپ ان کو ماننے ہی والے ہیں, اگر وہ توبہ کر لیں, چاہے وہ پہلے ظالم تھے, تو ان کو تب بھی مہلت دی جا رہی ہے, لیکن جنہوں نے توبہ نہ کی انہیں ختم کیا جائے گا, ان کو مار دیا جائے گا. وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ ظالم کے بجائے آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے تو کیا ہوگا, ظالم کو اگر آپ نے نہیں مارا, اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دیا, تو وہ کل کسی اور پہ بھی ظلم کرے گا. اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ظالم کو, تو وہ اور بڑا نقصان کر سکتا ہے. اسی لیے اس چیز سے یہاں پہ روکا گیا. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے, دیکھیے کہ ایک اقدامی جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, کہ اب آپ خود آگے بڑھ کر بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اقدامی جنگ جسے کہتے ہیں, کہ آپ نے پہل کی جنگ میں. کیوں کی آپ نے, کیونکہ آپ کو ظلم سے روکنا ہے. جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں گندگی چھپی ہے, یہاں پہ لوگ ہیں جو فساد کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بھی اور ان کے دین کو بھی نقصان ہوگا, تو وہاں اس گند کو ہٹانے کے لیے, اس گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ کو لڑنا ضروری ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھیں گے نا, سسٹ کوئی باڈی میں آپ کے ہو جائے, کوئی ٹیومر ہو جائے, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی جان پہ بنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس چیز کو کیا کرتا ہے ڈاکٹر, ڈائگنوز کرتا ہے, اس کو کاٹتا ہے, اس میں چیرا لگاتا ہے, اس کو نکالتا ہے, صاف کرتا ہے. اگر وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح فتح مکہ کے وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے ساتھ گئے اور آگے بڑھے, انہوں نے خود اقدام کیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ بتایا ہے کہ آپ ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے, کوئی بھی فتنہ نہ ہو. اب واقعہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا, اس وقت میں سب کو عام معافی مل گئی تھی, یعنی جتنے بھی لوگ تھے مکہ کے اندر, چاہے وہ مشرک ہوں کوئی بھی ہو, سب کو عام معافی مل گئی تھی. لیکن 4 آدمیوں کو قتل کا حکم دیا گیا تھا. ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل بھی تھا, جو 3 ایسے گناہوں میں ملوث تھا جن کی سزا ہی قتل تھی. اس نے ایسے 3 گناہ کیے تھے کہ اس کو معاف ہی نہیں کیا جا سکتا تھا, ورنہ باقی لوگوں کے لیے اپارٹ فرام دیز 4 پیپل, تو ان میں سے ایک کا ذکر بتایا جا رہا ہے مینلی, کہ جو عبداللہ بن قتل تھا وہ مرتد بھی ہوا تھا, یعنی وہ پہلے مسلمان تھا, مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر سے کافر ہو گیا, تو وہ اس کو مرتد ہونے کا جرم اس کے اوپر تھا. اس کے علاوہ اس نے ایک ناحق خون کیا تھا, قتل کیا تھا, پلس اس کے بعد اس نے توہین رسالت کا جرم کیا تھا, رسول اللہ کی توہین کی تھی, اسی لیے اس کو قتل کیا گیا. تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین سے روکتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, ان کو قتل کرنا ہی بہتر ہے. آج کل کے ٹائم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں مسلمان کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے سٹینڈ لے پا رہے ہیں یا نہیں, کوئی محنت کر رہے ہیں یا نہیں, کیوں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں, کیونکہ یونٹی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, محتاج بنے ہوئے ہیں. موت کا خوف ان کے اندر ہے, یعنی ان کو ڈر ہے کہ ہم مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے پیچھے فیملی کا کیا ہوگا, ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا. پھر تیسرا بڑا ریزن کیا ہے, فرقہ واریت, کہ ہم صرف اپنے گروہ کے ساتھ ہی رہیں گے. جب آپ فرقہ واریت کریں گے, الگ الگ گروپس میں بٹے رہیں گے, تو یونٹی رہے گی ہی نہیں, نہ آپ کے اندر وہ محبت, نہ جذبہ, نہ آپ کے اندر وہ ایمان پایا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں وہ بزدلی کا آپ شکار ہوں گے اور آپس میں ہی لڑنے لگیں گے. اسی لیے یہاں پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا ایک سیلف انالیسس کرنا چاہیے. ہر ایک کو سیریس ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا اخلاص کتنا ہے, ہمارا ایمان کتنا ہے, ہمارا اللہ سے کتنا اخلاص ہے, ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں, کہ ہمارے اندر امانت و دیانت ہے, کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا احترام ہے, کہ جو اگر کچھ اور بھی
مطلب اپنے طریقے سے فالو کر رہے ہیں اسلام کو، تو آپ ان کی بھی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کہاں سے دلیل لی، یا آپ سیدھا ان پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ جب اندر ہی یونٹ مضبوط نہیں ہوگا، سب سے پہلا یونٹ کیا ہے سوسائٹی کا؟ ایک فیملی. اگر فیملی ہی مضبوط نہیں ہے، اس فیملی کے بعد پورا ایریا آپ کا محلہ ہوگا، پھر آپ کی اسٹیٹ ہوگی. اگر وہی آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں تو کہاں ایک گرینڈ لیول پہ کام ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کیا ہے، ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. تو جب بنیاد صرف اللہ کی رضا ہوگی تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. دین صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ نہ وہ رسوا کرتا ہے اپنے بھائی کو، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک باڈی پارٹ کی طرح. تو جب آپس میں ہی عداوتیں ہوں گی، آپس میں ہی ہم لڑتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ دشمنوں کو موقع ملنے سے پہلے ہی ہم ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کاموں میں اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. ہمیں اپنے دل کو گندگی سے، کباڑ خانے سے پاک کرنا ہے. اس میں کسی بھی طرح کا حسد، بغض، کوئی گناہ، کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کے لیے ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، کوئی بھی گناہ کی ایلیمنٹ، اس سب کو دھو کے پاک صاف کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے اندر ڈالیں. اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. اگر ہم دنیا میں بہت بڑا چینج نہیں لا سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ سے شروع کریں. اپنے آپ سے سب سے پہلے، پھر اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں سے، ان سے رشتہ جوڑے، ان کی کلیننگ پہ، ان کے اوپر دھیان دیں کہ وہ کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں، ان میں کیا خرابیاں پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. تو سچا ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ایک مسلمان بھی آپ دیکھیں گے اگر سچا مومن ہے، وہ 100 پر بھاری ہوگا. اس کا اتنا رعب لوگوں پر پڑتا ہے. لیکن جو اندر سے آپس میں اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہیں تو وہ دنیا کے مقابلے میں کہاں لڑ پائیں گے. اسی لیے اس آیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی یونٹی پہ کام کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، سٹینڈ لینا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. تو یہاں پہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ماہ حرام کے بارے میں، حرام مہینوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے، سیکرڈ منتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا چیز منع ہے؟ اس میں منع ہے ہر طرح کی وائلیشنس. جتنی بھی آپ وائلیشن کریں گے، اور اس میں کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہوتی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا حرام مہینے کون کون سے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ آتا ہے. یہ چاروں مہینے ہیں، حرمت کے مہینے ہیں. اور یہ دور جاہلیت سے ہی ان مہینوں میں لڑائی کے لیے منع کیا جاتا تھا. یعنی ان کی حرمت اتنی ہوتی تھی کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ لڑتے نہیں تھے، کسی طرح کی جنگ نہیں کیا کرتے تھے ان مہینوں میں. اور 3 مہینے ان میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حج کے لیے ہوتے تھے. اور جو رجب کا مہینہ تھا وہ انہوں نے اپنے لیے عمرہ کے لیے خاص کیا ہوا تھا. لیکن جب جنگ کرنی ہوتی تھی ان لوگوں کو، مشرکین کو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک مہینے کو حلال کر لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اس مہینے کو ہم اپنے لیے جنگ کے لیے حلال کر رہے ہیں، اگلے مہینے کو حرام کر دیں گے. اپنی مرضی سے اپنے آپ پک اینڈ چوز کر لینا کہ ان کو فائٹ کرنی ہے، ان کو لڑنا ہے، تو اس مہینے کو ہم کیا کریں گے؟ اس مہینے کو اپنے لیے حرام بنا لیں گے، حلال کر لیں گے، اور باقی مہینے کو اپنے لیے حرام کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ مسلمان ڈپریشن میں چلے گئے تھے اس سچویشن کی وجہ سے. جو ان کے سامنے یہ سچویشن، کنڈیشن آئی، تو مسلمان اب ڈپریس ہونے لگے تھے کہ اگر یہ لوگ ہم سے فائٹ کر رہے ہیں اس مہینے میں بھی، اور اللہ نے تو ہمیں لڑنے کے لیے منع کیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صوفیہ، جی. حرام کا مہینے یا حرمت کے مہینے کو مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ حرمت کے مہینے وہ ہوتے ہیں جو جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو احترام کرنا ہے ان مہینوں کا. زمان اور مکان سے جیسے زمان کا مطلب ہے جس زمانے میں وہ ہیں، اور مکان مطلب جس ایریا میں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں احترام کرنا ہے، کسی طرح کی جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، گناہ کے کام نہیں کرنے. ان مہینوں کی اپنی حرمت ہے. جیسے حرمت ہے کعبے کی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ ایک رسپیکٹفل تھنگ ہے، اللہ کا گھر ہے. اسی طرح سے حرام مہینے ایسے مہینے کہلائے جاتے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہوتے ہیں. ان میں کوئی بھی آپ کو غلط کام، گناہ کا کام نہیں کرنا ہوتا.
یہ 4 مہینے ہیں حرام مہینے جو کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو رخصت دی ہے مسلمانوں کو کہ اگر وہ تم سے ان مہینوں میں بھی زیادتی کر رہے ہیں تو اب تم کیا کر سکتے ہو، جوابی کاروائی کر سکتے ہو. یعنی آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان مہینوں میں بھی لڑ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تو 1400 لوگ ان کے ساتھ تھے عمرہ کے لیے. جب تشریف لائے تھے آپ تو کون سا مہینہ تھا؟ ذی القعدہ کا. لیکن اہل مکہ نے ان کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اس سال نہیں آئے، آپ اگلے سال آ جائیں. اگلے سال کا وقت آیا تو پھر حرمت والا مہینہ تھا. تو اب مسلمان اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی جنگی کارروائی کی تو اس حرمت والے مہینے میں ہم کیا کریں گے، ہم جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی لڑتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی خود جنگ کرتا ہے، تو تمہیں بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم بھی اپنا ڈیفینسو میکینزم آن کر سکتے ہو، تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو ان حرام مہینوں میں بھی. ایسے نہیں ہے نا کہ اس مہینے میں وہ آپ سے لڑتے رہیں گے اور آپ اپنے لیے کسی بھی طرح کی کوئی اقدامی کارروائی نہیں کریں گے، تو اس چیز سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ان کو اجازت دے دی گئی اس آیت کے حساب سے کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو. یعنی صرف اتنا ہی آپ کو بدلہ لینا ہے جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کری ہے، جو تم پر کی ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں کرنی آپ کو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. اس لیے کیونکہ جب انسان بدلہ لینے پر آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ غصے میں کچھ زیادہ ایکشن لے لے اور زیادہ ظلم کر دے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو لو، لیکن آپ کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے بدلہ لینا ہے. لیکن یہاں پہ اس بات کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. کوئی تکلیف جو ہم پر آئی ہے تو ہم نے ہی کوئی غلط کام تو نہیں کیا، ہمارے کوئی گناہ ایسے تو نہیں ہے جو ہمارے سامنے یہ پرابلم آ رہی ہو. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ خود کی سب سے پہلے اصلاح کریں، کیونکہ ہمارے اندر اگر تقویٰ ہوگا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس لاسٹ ورس میں یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو لوگ کامیابی کے لیے کیا کرتے ہیں، عموماً غلط طریقے اپناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط طریقے سے مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سارے طریقوں میں کیا ہے، بالکل بھی برکت نہیں ہے. آپ کو وقتی کامیابی تو مل سکتی ہے لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو عبرت کا سامان بنا دے گا. دوسرے لوگوں کے لیے بھی کوئی بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کسی سچویشن میں ہی پھنس سکتے ہیں. تو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو باہر کی نہیں، اپنے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو پہلی دفعہ جیسے کوئی انسان جب چوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لے تو اسے معافی مل جائے. تو توبہ کا یہ فائدہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس چانسز ہے کہ وہ دنیا میں ہی اپنی معافی تلافی کر لے. لیکن اگر انسان کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے پھر بھی اللہ پردہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے یا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بدلہ لے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، اگر تم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. حرمتوں کا بدلہ یہاں پہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہی ہے، والحرمات قصاص کے. انسان کا تو قصاص ہوتا ہی ہے، لیکن اگر حرام مہینے میں یا پھر مسجد حرام کی اگر آپ حرمت پامال کریں گے تب آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، تب آپ سے بھی بدلہ لیا جائے گا. اشارہ کدھر ہے، ان مشرکین کی طرف ہے کہ اگر وہ اس مہینے میں یا پھر اس جگہ کی حرمت کی پامالی کرتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے انسلٹ کرتے ہیں تو آپ سے لڑا جائے گا. جس نے جتنی زیادتی کی ہوگی اتنا ہی اس کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے لاسٹ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر ہوتا ہے جو اسے غلط کام سے بچاتا ہے. اور کیا ہوگا، آپ دوسروں پہ الزام دھرنے کے بجائے آپ اپنی اصلاح کرنے پہ زیادہ غور و فکر کریں گے. پھر یہ آخری آیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریے. خرچ کرنے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیونکہ کچھ بھی ہمیں کرنا ہے، اگر ہمیں جنگ کے لیے بھی جانا ہے، کسی بھی طرح کا اگر ہم کوئی اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خرچ کی، مال کی ضرورت پڑے گی ہی. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ابھار رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں.
صحابی ابو ایوب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے یعنی انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے بہت مددگار ہو گئے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں یعنی آپ کے علاوہ خود آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے ہیں، یعنی ان کے مال جو ہے انہوں نے جیسے اپنے مہاجر بھائیوں پہ یا اسلام کے لیے انہوں نے خوب مال خرچ کیا۔ انصار نے، انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں آلریڈی تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ انہوں نے اپنا اچھا خاصا مال خرچ کیا۔ اب جو بھی ان کی جمع پونجی تھی وہ ایک کے بعد ایک جنگ میں ختم ہوتی گئی، ان کی معاشیات جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں بالکل۔ اب اللہ نے اسلام کو جو عزت دے دی ہے اس کے مددگار اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے مال سنبھالیں، تھوڑا اپنے بزنس پہ اپنے زمینوں پہ زیادہ دھیان دینے لگیں، اپنے حالات کو بھی درست کریں، یا پھر اب خرچ کرنا تھوڑا سا کم کر دیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسا ان کے مائنڈ میں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ ہم نے آپس میں جو انہوں نے بات کری تھی، انہوں نے صحابی نے بولا جو ہم نے آپس میں بات اپنے علیحدگی میں بات کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور ہمارے اس پوائنٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ ترقی صرف مال کمانے میں ہی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اگر آپ خرچ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ترقی کا سبب ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آیت میں آگے آپ دیکھیں گے نا، الت تہلک بھی ایدیکم الت تہلک، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں، ڈسٹرکشن میں اپنے ہینڈز کو نہ ڈالیے۔ جس دن مال آپ کی پرائیورٹی بن گیا، جب آپ کے لیے مال سب سے زیادہ امپورٹنٹ بن گیا، جس دن ایسا ہوا اس دن کیا ہوگا کہ دین سے آپ کی توجہ بالکل ہٹ جائے گی اور آپ ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ مال کمانا ہی انسان کا پھر مشن بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انسان صرف زیادہ سے زیادہ مال کمانے پہ ہی دھیان دے گا، وہ یہ سوچے گا کہ دین کا کام کوئی اور کر لے گا، ہمارا کام کیا ہے، ابھی ہم فی الحال تھوڑا سا اپنا بزنس دیکھ لیتے ہیں، اپنا مال کما لیتے ہیں، ہماری جاب کا نقصان نہ ہو۔ تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ دین کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكِ، یعنی اپنے آپ کو خرچ سے نہ روکو، چاہے اس سچویشن میں تمہیں لگ رہا ہو کہ اسلام کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، جہاں آپ کو لگے گا، جہاں پہ سچویشن ہے، جہاں پہ خرچ کرنا ہے مال، وہاں پہ آپ مال خرچ کرتے رہیں، چاہے آپ کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ آپ احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسنو، احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان ہوتا ہے نا خوبصورتی سے کرنا کسی چیز کو، اور زیادہ کرنا، عدل ہے، برابری کرنا، احسان ہے کہ جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ کسی کو دیں۔ دین بھی اسی طرح سے، اگر جتنا دین آپ کا ٹائم مانگتا ہے یا مال مانگتا ہے، آپ اس سے زیادہ اگر خرچ کریں گے تو آپ محسن میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہاں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے؟ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اقسام بر میں سے ہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خاص کر کے دین کے دفاع کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ہماری جنگ کے بعد آئی ہے ایک دم سے، تو پرٹیکولرلی جو یہاں پہ جو کانٹیکس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو سٹینڈ کرنے کے لیے جو آپ خرچ کریں گے تو وہ آپ کو ہلاکت سے بھی بچائے گا اور آپ کو محسنین میں بھی شامل کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں نہ دینا، اسراف کرنا اور جہاد نہ کرنا، یہ تینوں سبب بنتے ہیں انسان کی ہلاکت کے لیے۔ اور اگر ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے تو اس کے اپوزٹ کرنا ہوگا، یعنی آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اسراف سے بچیں، اپنے آپ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، اتنا کریں جتنا آپ کی نیڈ ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، اور جب ضرورت ہو تو قتال کے لیے بھی کھڑے ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بہتر ہم کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا ہمیں سمجھائے کہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، جتنی بھی آیات ہم نے سمجھی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جب دین کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنی فیملی، اپنی دنیا، اسی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں۔ اس کے لیے انسان کو اپنا ایمان تازہ رکھنا اور اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔